मसीह यीशु का फजल भरा सच्चा और सुच्चा प्रोग्राम कैथोलिक बुनियादी मसीही तालीम की 15वीं किस्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम की 15वीं किस्त है जो कि इस बात की तस्दीक कर रही है कि आप हमारे प्रोग्राम को शौक़ से देख रहे हैं और उसको लाइक भी कर रहे हैं। हमारा आज के प्रोग्राम का मौजू है कि मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ करना क्यों ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सारी दुनिया के मज़ाहब ज़िंदगी और मौत पर यकीन रखते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैथोलिक अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी और मौत का क्या तस्वर है और मरहूमीन के बारे में मज़ीद जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही सोचकर कि अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए मुबश्शिर अंजील बाबू साबर सैमर साहब। बाबू जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। बाबू जी, मेरा आज का पहला सवाल ये है कि मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम ख़ुसूसी तौर पर मरहूम ईमानदारों के लिए सीखेंगे, उनके मतलब अपने ईमान को सीखेंगे। तो सबसे पहली बात दुआ के हवाले से है, तो हम एक हवाला देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से। मकाबीन की दूसरी किताब उसका 12वां बाब उसकी 42वीं आयत में से हम सुनेंगे। फिर उन्होंने दुआ और इल्तिजा की कि ये ख़ता सरासर माफ़ की जाए, और शरीफ यहूदा ने लोगों को नसीहत की कि अपनी आँखों से ये देख चुके हो कि मकतूलों की ख़ता का क्या नतीजा हुआ, बस अपने आप को हर गुनाह से बचाए रखो। फिर उसने एक से चंदा इकट्ठा किया, यानी तकरीबन 2000 दिरहम चांदी, जो उसने यरूशलेम को भेज दी ताकि ख़ता के लिए कुर्बानी गुजरानी जाए। यूँ उसने क़यामत को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी नेकी और दीनदारी का काम किया, क्योंकि अगर उसे उम्मीद ना होती कि मकतूलों की क़यामत होगी तो मुर्दों के लिए दुआ करना बेजा और बातिल होता। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह से हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि यहूदा काहिन जो है वो दुआ भी करता है मरहूमों के लिए, और फिर उसके बाद चंदा इकट्ठा करके यरूशलेम में भेजता है ताकि उनके लिए ख़ता की कुर्बानी चढ़ाई जाए। तो इसलिए हमें इससे मालूम होता है कि यहूदियों में पुराने दौर में मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ की जाती थी। तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम आते हैं मसीही ईमान में। मसीही ईमान में हम देखते हैं कि जो पुराने अहद में जो वादे किए गए, पुराने अहद के जो अहकामात दिए गए हैं, मसीह जो है उनको रोशन मीनार की मानत करती है, उसको रद्द नहीं करती, उसकी जो कमी है उसको कामल सूरत में हमारे सामने पेश करती है। तो यहाँ पर हम दुआ देखते हैं कि पुराने ज़माने में दुआ करते थे, अभी हम नए अहद में देखते हैं कि दुआ जो है उसकी सूरत को वो कामल करती है। दुआ है क्या? दुआ है खुदावंद खुदा से गुफ्तगू करना, खुदावंद खुदा से बातचीत करना। अब जब हम खुदावंद खुदा से बातचीत करते हैं तो हमारा दूसरा अमल है वो लोग जो अब हमारी तरह इस दुनिया में नहीं है, जिनको हम मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया। अब हम उनके बारे में देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस या मसीही ईमान जो है उसके मतलब हमें क्या सिखाता है। हम एक बार जो है वो क़यामत का मंज़र देखते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़ी तफसील के साथ बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में जो है वो हमारे सामने पेश करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ हम क्यों करते हैं। ये है मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, उसका 4वां बाब उसकी 13वीं आयत से। इसको हम आसान लफ्ज़ों में देखेंगे ताकि हम आसान तरीके से समझ सकें। यहाँ पौलुस रसूल क्या कहते हैं? ऐ मेरे भाइयों, हम नहीं चाहते, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है कि तुम उनकी बाबत उनसे मुराद वो तुम्हारे अज़ीज़ बहन भाई जिनको तुम मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम नहीं चाहते कि उनकी बाबत जो सो गए हैं तुम ना वाकिफ़ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। हम उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं ताकि तुम उन लोगों की मानद ना हो जिनको अपने मरहूम ईमानदारों के मतलब मालूम नहीं, उनकी मानद ना हो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा,
کہ ہمارے ایمان کی بنیاد یسوع مسیح کا مرنا اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں، یعنی وہ عزیز و اقارب جو ہماری طرح جسمانی حالت میں موجود نہیں ہیں، ان کو یہاں سو جانے سے تشبیہ دی گئی ہے یسوع کے وسیلے سے، یعنی یسوع مسیح ہی مالک ہے ہماری زندگی کا، اسی کے وسیلے سے۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے۔ جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی، شاید کہ ہم اس وقت موجود ہوں گے، کیونکہ اس وقت اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم موجود باقی رہیں گے ان سے جن کو ہم نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا ہے، ان سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کا مطلب کہ وہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں، کیونکہ خداوند خود للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اتر آئے گا، اور جو مسیح میں مر گئے، جو مسیحی ایمان میں یعنی یسوع مسیح کے مرنے اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے تھے، اسی ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنا زندگی کا سفر پورا کیا ہے، پہلے وہ جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد جو ہم باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں، اور اس طرح ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پہلی جو ہم نے تلاوت سنی، حوالہ دیکھا کہ وہاں پر قیامت کا ذکر ہے، اور یہاں پر قیامت کا خوبصورت منظر پیش کر دیا کہ ہم یہ منظر جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے ابھی ہم آتے ہیں دعا کی طرف۔ تو اگر آپ بہتر طور پر جاننا چاہیں تو ہمارا اس سے جو پہلے پروگرام کی قسط ہے، اس کے اندر ہم نے کلیسیا کی 3 حالتیں بیان کی ہیں، اور تینوں حالتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ رکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلیسیا ایک زندگی کو حاصل کر لیتی ہے، اور زندگی ہمیں یسوع مسیح سے ملتی ہے، اور زندگی ہمیں یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو زندگی ہے یہ انمٹ زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور اسی زندگی کو بیان کرتے ہوئے مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اگر ہم صرف اس زندگی کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں، اس زندگی کے لیے یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، یہ جو ہماری زندگی ہے، جس کو زبور نویس پرانے عہد میں کہا گیا کہ 70 ورے تک 80 ورے تک آخر میں پھر بھی فنا، اگر ہم اس زندگی کے لیے یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں شامل ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں سب سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ ہم صرف اس زندگی کے لیے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، اس کی موت میں شامل نہیں ہوتے، اس کے جی اٹھنے میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ اس لامحدود زندگی میں شامل ہوتے ہیں جس کا کبھی کوئی اختتام نہیں۔ اور اس لیے کلیسیا تینوں حالتوں میں زندگی رکھتی ہے۔ جلالی حالت میں کلیسیا زندگی رکھتی ہے، برزخ کی حالت میں کلیسیا زندگی رکھتی ہے، اور پھر ہم جو اس زمین پر ہیں زندگی رکھتی ہے۔ تینوں میں زندگی کا عنصر جو ہے وہ کامن ہے، اور زندگی خدا سے ہے، زندگی کا مرکز خدا ہے، اور اس لیے خدا جو ہے وہ زندگی کا مرکز ہے، اور جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں خدا کی موجودگی ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ برزخ میں اترا تاکہ وہاں پر جو ضدی روحیں تھیں نوح کے زمانے سے، ان کو جا کر خوشخبری دے کہ دیکھو جس کی تم کبھی امید نہیں کرتے تھے کہ یہاں زندگی کا پیغام آئے گا، دیکھو تمہارے لیے میں قربان ہوا تاکہ آ کر تمہیں زندگی کی بشارت دوں کہ تم زندگی کی میراث کے وارث ہوگے، اور میں نے اپنے خون سے، میں نے اپنی قربانی سے تمہارے اس پتال کو، تمہارے اس برزخ کو جلال تک کی سیڑھی لگا دی ہے تاکہ تم جلال تک رسائی حاصل کرو۔ تو اس لیے جب ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں اور جب ہم اس بھید کو سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ زندگی کا مرکز اور تینوں حالتوں میں زندگی موجود ہے، اور خدا کا رابطہ، خدا کی بخشش، خدا کا فضل، خدا کا رحم، خدا کی قدرت تینوں حالتوں میں پائی جاتی ہے، تو پھر ہمارا ایمان کیا ہے کہ جب ہمارے مرحوم ایماندار جسمانی طور پر ہم سے بچھڑ جاتے ہیں تو وہ خاکی طور پر، جسم کے طور پر، کیونکہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کا مرنے والا جسم اور نہ مرنے والی روح، اس لیے ہم نے جسم کو جو مرنے والا ہے، جو خاک کے ساتھ خاک ہونے والا ہے، اس کو خاک میں لوٹا دیا، اور روح جو ہے وہ برزخ کی طرف گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ جلال کی طرف نہیں ہے،
मुमकिन है जलाल की तरफ हो, लेकिन चूँकि हम नहीं जानते तो इसलिए हम ख्याल करते हैं कि कुछ देर के लिए, जब तक यीशु मसीह की आमद नहीं होती, या कुछ अरसा के लिए बरज़ख में कलीसिया की दूसरी हालत में जो है वो हमारे मरहूम ईमानदार जो है वो इंतज़ारी की हालत में होते हैं। और फिर दोनों कलीसिया यानी जलाली कलीसिया खुदा से सिफारिशात करती है, और हम जो इस दुनिया में ज़िंदा हैं हम अपने मरहूमों के लिए दुआ करते हैं। और दोनों के दुआ करने के सबब से जब खुदा का फजल जो है वो नाज़िल होता है तो फिर उन रूहों को पाकीज़गी मिलती है, और वो रूहें जो है वो पाक होना शुरू हो जाती हैं, और वो पाकीज़गी पाकर जलाल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि खुदा की बरज़ख में फजल और उसकी मौजूदगी और उसका रहम जो है वो नहीं पहुंच सकता तो अलग बात है, लेकिन जब ये पहुंच सकता है, मुझे ईमान मिला है और मैं ईमान रखता हूं, मैं इन सच्चाइयों को जानता हूं कि ज़रूर है कि जब मैं अपने खुदा से बात करूं तो मैं अपने मरहूमों के लिए रहम तलब करूं, क्योंकि उसका रहम जारी है और उसका रहम वहाँ तक पहुँचता है, और उसके रहम के सबब से ही हमें जो है वो पाकीज़गी मिलती है। इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी बात है जिसको बहुत समझना ज़रूरी है कि हम कहते हैं कि खुदा इंसाफ़ करता है और इंसाफ़ करने में कामिल है। फिर हम ये भी कहते हैं कि खुदा रहम करने में भी कामिल है और वो बहुत रहम करता है। अब इंसाफ़ और रहम ये एक दूसरे की ज़िद हैं। अगर रहम होगा तो इंसाफ़ नहीं होगा, अगर इंसाफ़ होगा तो फिर रहम नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। अभी हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से कामिल है कि वो रहम करने में भी कामिल है और उसने रहम किया, वो इंसाफ़ करने में भी कामिल है, इसलिए उसने इंसाफ़ किया है, इंसाफ़ किया। जब हम ये दोनों सच्चाइयों को समझ जाएंगे फिर हमें आसानी से अपना ईमान जो है वो समझ में आएगा कि क्या हम ईमान क्या रखते हैं कि खुदा किस तरह से आदल है, इंसाफ़ करने वाला है, और उसके आदल और उसके इंसाफ में जो है वो तरफदारी नहीं, और किस तरह से वो रहम करने वाला है कि जब वो रहम करता है तो उसमें भी किसी के साथ तरफदारी नहीं, बल्कि जो भी खुदा की हजूरी में आता है, जो भी उसकी तरफ बढ़ता है, खुदा उस पर रहम करता है और खुदा उसको अपने फजल में कबूल करता है। तो इसको हम एक मिसाल से समझेंगे ताकि हम इसको बेहतर तौर पर जान सकें। मिसाल इस तरह से है, फ़र्ज़ किया, कहते हैं कि एक दफ़ा एक बुढ़िया औरत थी, उसका जवान बेटा था, और वो बेटा जो है वो कत्ल हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से तमाम गवाह जो हैं उनको ढूंढकर अदालत में जज के सामने पेश कर देती है, गवाही मिल जाती है, साबित हो जाता है कि इसने गुनाह किया है, इसने गुनाह किया है, साबित हो गया गुनाह किया है। अब क्या होता है कि जज जो है वो कहता है कि हाँ ज़रूर गुनाह इससे हुआ है, लेकिन मैं जज हूँ इसलिए मैं इसको बरी करता हूँ। क्या आप समझते हैं ये इंसाफ होगा? ये इंसाफ का कत्ल होगा, कत्ल होगा। अब इसी पोजीशन में हम देखते हैं कि साबित हो जाता है कि इसने जुर्म किया है, इसने कत्ल किया है, तो जज जो है वो कहता है कि नहीं, मैं इसे फांसी दूंगा। इंसाफ का तकाजा यही है, मैं इसे फांसी दूंगा। तो उस बुढ़िया जो है उसकी वारिस है। अभी इसी हालत में हम देखते हैं कि जो वारिस है माँ, वो कहती है कि मैंने इसे माफ़ किया, लेकिन जज कहता है कि नहीं, इसने गुनाह किया है, इसने कत्ल किया है, इसलिए मैं इसको फांसी दूंगा। और वो फांसी लिखता है, वो कहता है कि नहीं, मैं इसे फांसी दूंगा। तो क्या जब अगर जज उसे फांसी दे तो ये इंसाफ होगा? ये भी इंसाफ का कत्ल होगा। क्यों? इसलिए कत्ल होगा कि जज के पास सिर्फ जज करने का इख्तियार है, इंसाफ का इख्तियार है, इसलिए उसके पास माफ़ करने का इख्तियार नहीं है। इसलिए अगर माँ जो है वो माफ़ नहीं करती तो जज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इख्तियार है ही नहीं माफ़ करने का, क्योंकि वो मालिक नहीं है, वो सिर्फ जज है। माँ जो है उसके पास जज का इख्तियार नहीं है, उसके पास मलकियत का इख्तियार है कि वो वारिस है, वो उस बेटे की मालिक है, इसलिए उसके पास अपनी मलकियत का हक है कि मैं इसकी मालिक हूँ।
اس لیے جب وہ معاف کر دیتی ہے تو جج کے پاس اختیار نہیں کہ اس کو پھانسی دے، تو اس لیے دونوں کے پاس علیحدہ علیحدہ اختیار ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جج بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے، اور وہ مالک بھی ہے۔ دونوں اختیار اس کے پاس ہیں، اور یہ دونوں اختیار اس کو کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں؟ اس کو یہ دونوں اختیار اس طرح سے حاصل ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں گرا، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ گناہ اس میں سرایت کر گیا، اور اس لیے اس گناہ کی سزا جو ہے وہ موت ہوئی، ہلاکت ہوئی، فنا ہو جانا ہوئی، ختم ہو جانا ہوئی، قبر میں اترنا اور خاک کے ساتھ خاک میں مل جانا ہوئی۔ یہ اس کی سزا ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے، اس لیے میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس حالت میں یہ جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پھر خدا اپنی ذات سے انسان کے لیے نجات کا منصوبہ بنا کر بھیجتا ہے، اور اس منصوبے کا جو مرکزی کردار ہے وہ خود خداوند یسوع مسیح ہے، جو آسمان سے جاہ و جلال کا مالک ہے۔ وہ اپنا تخت و تاج چھوڑتا ہے، اپنے آپ کو خالی کرتا ہے، اور انسان بن کر انسانوں کے درمیان میں آتا ہے، انسان کی ذات کو اختیار کرتا ہے، اور انسانوں کے درمیان میں آ کر رہتا ہے، تاکہ اس سارے گناہ کی سزا جو ہے وہ اپنے اوپر لیتا ہے، تاکہ انصاف ہو سکے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، اور بیٹا جو ہے جس طرح سے ساری نسلیں انسانی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہ کی زد میں ہے، بیٹا جو ہے وہ اپنے وجود کو، اپنے آپ کو سزا کے طور پر پیش کر دیتا ہے، برے کے طور پر پیش کر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب گتسمنی باغ میں یسوع مسیح دعا کر رہا تھا تو اس کے تمام جو مسام ہیں وہ کھل گئے، تاکہ تمام مساموں سے اس کا خون بہا، تاکہ انسان کو اقرار ہو جائے کہ دیکھ ہے انسان، تیرے گناہ کے لیے میں اپنا آپ پیش کرتا ہوں، تیرے گناہ کے لیے تیری تمام خطاؤں کو میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ اور پھر یسوع مسیح کا اپنے آپ کو قربانی کے لیے، دکھ کے لیے، اذیت کے لیے، کوڑوں کے لیے، صلیب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ خدا کا انصاف ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے۔ انصاف کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو بھیج کر کہ ہمارے ہی گناہ اس پر لدے ہوئے تھے، ہماری ہی خطائیں اس پر لدی ہوئی تھی، ہمارا ہی گناہ اس پر لدا ہوا تھا، اور وہ ہمارے ہی گناہوں کی خاطر کیا۔ اور جب وہ قربان ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس نے ہمارے لیے جلالی زندگی کو جیت لیا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح میرے لیے انسان بنا، وہ میرے لیے پکڑوایا گیا، میرے لیے دکھ اٹھائے، میرے لیے اس کے ہاتھ و پاؤں میں کیل لگے، میرے لیے اس نے سر پر کانٹوں کا تاج لیا، میرے لیے اس کی پسلی کو چھیدا گیا، میرے لیے اس نے خون بہایا، میرے لیے وہ قبر میں اترا، میرے لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ میرا جلال کا بادشاہ ہے، اور میں اسی کے سبب سے، اس کے مرنے اور جی اٹھنے سے جلالی زندگی کا مالک ہوں۔ تو وہ ابدی اور جلالی زندگی کا اقرار کرتا ہے، اور یسوع مسیح کو اپنا مالک مانتا ہے کہ وہ میں اس کی ملکیت ہوں، میری جو جلالی زندگی ہے اسی کی ملکیت اور اسی کی دی ہوئی ہے۔ اس سبب سے وہ مالک ٹھہرا۔ اب اس کے پاس ملکیت کا بھی اختیار آ گیا، کیونکہ ہماری جلالی زندگی ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری دعائیں، ہماری راست بازی کے سبب سے نہیں ہے۔ ہماری راست بازی جلالی زندگی میں بڑھنے کے لیے خوبصورتی پیدا کرتی ہے، لیکن اس کا اصل ثمر یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے ہمیں ملا، وہ ہمارا مالک ہوا۔ اور جج جو ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، وہ باپ ہے جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا۔ اب باپ اور بیٹے کی مرضی ایک ہو گئی ہے، اس لیے اب یسوع مسیح جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ چاہے تو وہ ہمیں ہلاکت اور چاہے تو وہ ہمیں جلال کا مالک بنا دے۔ لیکن ہلاکت کے لیے کیا ہے کہ جو میرا انکار کرتا ہے، میں باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا، اور یہ انکار ہی ہلاکت ہے، یہ انکار ہی ہلاکت ہے۔ اور جو میرا اقرار کرے گا، میں باپ کے سامنے اقرار کروں گا، یہی اصل میں زندگی ہے، اور یہ زندگی تمام مسیحی مومنین کے لیے ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔
اس لیے کوئی برزخ میں ہے تو یہی زندگی رکھتا ہے، اگر کوئی جلالی زندگی میں ہے تو اسی ایمان کے سبب سے وہ جلالی زندگی میں ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ گواہی دیتا ہے کہ میں زندگی رکھتا ہوں، میں جلالی زندگی کی میراث رکھتا ہوں، تو وہ اسی ایمان کے سبب سے ہے۔ تو اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو کہ وہ مر جائے پھر بھی وہ زندہ ہے۔ اسی زندگی کی ہم گواہی دیتے ہیں مرحوم ایمانداروں کے ساتھ اپنے رشتے کی گواہی دے کر۔ خدا کا شکر ہو کہ کلیسیا اس پر ایمان رکھتی ہے اور اس زمین پر یوخرستی عبادت جو ہے، مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرنا یوخرستی عبادت کا اہم ترین حصہ ہے، اور خدا کا شکر ہو کہ کلیسیا ہر لمحہ ہمارے مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی اس دنیا میں ایسا نہیں گزرتا کہ جب مرحوم لوگوں کے لیے دعا نہ کی جا رہی ہو۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اس ایمان پر فخر کریں کہ خدا نے ہمیں زندگی دی، ہمارے مرحوم ایمانداروں کو زندگی دی، اور اسی زندگی میں جو خوبصورت اور جلال کی زندگی ہے ہمارے مقدسین کو عطا کی، جو ہمارے لیے دن رات سفارشات۔ اچھا بابو جی، اگلا سوال یہ ہے کہ مرحوم ایمانداروں کی عید کیوں مناتے ہیں ہم، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ ہاں، تو جس طرح سے ابھی ہم نے سیکھا کہ مرحوم ایماندار جو ہیں ایسے لوگ جن پر خدا نے رحم کیا، ایسے لوگ جو اسی ایمان میں رہ کر اس زندگی کے سفر کو جنہوں نے پورا کیا، اب وہ رحم کے قابل اور خدا کے رحم میں موجود ہیں، اور اس لیے ہم اس ایمان کا اقرار، اس ایمان کو قائم رکھنا، اس ایمان کی گواہی دینا، اور جو ہمارے ایمان کے بڑے بڑے نکات ہوتے ہیں ان کو کلیسیا بطور عید مقرر کر دیتی ہے، تاکہ عید کا مطلب ہے پھر کرانے والی، تاکہ ہر سال ہم اپنے ایمان جو ہے اس کا اقرار کریں اور اس کو بہتر اور لائق طور پر سمجھ سکیں۔ جی شکریہ بابو جی کہ آپ نے آج کے موضوع کے بارے میں کہ مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرنا کیوں ضروری ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے۔ اور ناظرین، ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ ان کو بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ گھر گھر میں انجیل پھیلائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سدا سلامت رہیں۔ شکریہ۔